اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے سامنے ساجد رضوی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں۔ جب بھی شام کا ذکر ہوتا ہے یا شام کا نام لیا جاتا ہے تو تین شخصیت کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امام سجاد علیہ السلام کو، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام نے یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ریزن جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام نے شام کا ذکر کیوں کیا۔ دوسری جو ہستی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بہت یاد کرتے ہیں ہم لوگ، اور تیسری جو ہستی ہے وہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو۔ یہ جو دور تھا، یہاں پر جب پہنچے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ خالی سنتے ہیں اور واقعات کربلا کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن امام مولا سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو دیکھا ہے۔ ان کے درد کو ہم لوگ یقیناً کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی اس درد کا احساس بیان نہیں کر سکتا جو امام پر اس وقت گزری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں۔ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں آنے لگتی ہیں، جیسے کہ کربلا کے واقعے کے دوران وہ بیمار تھے، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے شام میں ہوئی ہے۔ 3 بار شام کا ذکر کیا۔ ایک اور چیز ہے جو عام طور پر دنیا والوں کو معلوم ہے کہ کربلا بنانے میں امام سجاد علیہ السلام کا کافی اہم رول ہے، کردار ہے۔ سوال میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے والد گرامی کو کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام یاد کرتے تھے، یا ان کے پیغام کو یا ان کے واقعہ کو کس طرح سے امام علیہ السلام نے زندہ رکھا ہے، اس کے لیے کیا قدم امام نے اٹھایا ہے بعد کربلا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی نبیہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جی، امام حسین علیہ السلام کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، ظاہر سی بات ہے چوتھے امام کے علاوہ کوئی معصوم شخصیت ہمارے، حالانکہ 5ویں امام تھے لیکن 4 برس کی عمر میں ظاہر ان کے کندھوں پر وہ ذمہ داریاں نہیں دی جا سکتی تھیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف اور صرف اگر واقعہ کربلا ہم تک پہنچا ہے تو وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دین ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ تجربے یا دماغ کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی انقلاب کو یا نئی فکر کو لوگوں کے درمیان لانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، وہ بھی تازہ لگے، ایسا لگے کہ واقعہ ابھی پیش آیا تھا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں دھیرے دھیرے یا تو وہ ختم ہو گئے ہیں یا ان کی شکل بدل گئی۔ میدان کربلا، انقلاب کربلا نہ ختم ہوا، اور کمال یہ ہے کہ 1000 برس، کم سے کم 1000 برس اگر آپ لیں، 1000 برسوں میں کوئی تبدیلی تک نہیں آ سکی۔ بالکل، کہ کوئی ایک انسان کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں، دنیاوی انقلابات کو دیکھیے 150 سال کے بعد یا تو تبدیلی آ جاتی ہے یا مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، یا روک دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے کربلا کے واقعے کو روکنا چاہے ہیں لیکن رکا نہیں ہے ہمیشہ، حتیٰ یہ کہ وہ چیزیں جو صرف اس واقعہ کربلا کے اصل مقصد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پورا اسلام زندہ کیا۔ تو اسلام کو مٹانا تو چھوڑیے، اس انقلاب کی علامتیں جو آزاداری کے طور پر ہم جن کو اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے، اس آزاداری تک کو نہیں مٹایا جا سکا بادشاہوں کے ذریعے۔ اصل پیغام اور اسلام کو مٹانا تو دور کی بات۔ اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں تو ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے جو انقلابات ختم ہو جاتے ہیں اور میدان کربلا آج بھی باقی ہے۔ ورنہ اگر آپ غور فرمائیں تو میدان کربلا کوئی بہت بڑا میدان نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نہ تو لڑنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، نہ مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، نہ کوئی بہت زیادہ اربوں روپے خرچ کیے گئے اس کے اوپر، اور نہ ہی کسی بڑے علاقے میں لڑی گئی۔ یہ جو 4 معیارات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جنگ کو بڑی یا چھوٹی کہا جاتا ہے، تو اس معیار پر تو میدان کربلا کچھ بھی نہیں اترتا دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن اس کے باوجود اگر 1000 سال کے باوجود، حالانکہ وہ لوگ دنیا میں وہ بالکل آپ غور فرمائیں وہ جنگیں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں
جس میں ایک ملک نے دوسرے ملک پہ قبضہ کر رکھا تھا، آج وہ دونوں گلے میں گلا ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بالکل ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن میدان کربلا 1000 برسوں کے بعد یا 1400 برسوں کے باوجود آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، اور یزید سے لوگ اظہار براءت کر رہے ہیں. بالکل بے تو شک. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام حسین علیہ السلام انقلاب لائے، جی نہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ انقلاب باقی رہا. ہاں اب اگر انقلاب لانے میں امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا تو اس کے بعد جناب سید سجاد علیہ السلام کا کردار اسی وجہ سے اہم ہو جاتا ہے کہ دنیاوی انقلابات جو ختم ہو جاتے ہیں یا ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ بیسک جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈر انقلاب لے کر آتا ہے اس کی شخصیت اور ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والے لیڈرز کی شخصیت اور ہوتی ہے. بالکل. وہ جو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ جو عوام الناس کا، ظاہر ہے انقلاب عوام کے لیے لایا جاتا ہے، عوام کا جو لگاؤ پہلے لیڈر سے ہوتا ہے وہ بعد والے لیڈروں سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پہلے لیڈر کے اندر کچھ خاص کرزمیٹک شخصیت اس کی ہوتی ہے، وہ چیز دوسروں میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دھیرے دھیرے، ظاہر سی بات ہے انسانی نفسیات ہے تو گریجولی وہ ڈکلائن کر جاتا ہے. لیکن انقلاب کربلا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس انقلاب کربلا کو برپا کرنے والی ذات امام معصوم تھی تو اس انقلاب کربلا کو اس زمانے سے لے کر آج تک محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی کسی امام معصوم کے ہاتھ. بالکل. تو اچھا، امام سجاد علیہ السلام نے ایسا کیا قدم اٹھایا تھا کہ بعد کربلا کے مطلب یہ آج بھی تازہ لگتا ہے، اسی طرح سے لگتا ہے جو پیغام اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ آج بھی پیغام دنیا والوں کے لیے، مطلب اس کے لیے کیا کچھ ٹھوس قدم اٹھائے تھے امام سجاد علیہ السلام نے؟ فکر کا اختلاف نہیں تھا. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ انقلاب تبدیل ہو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے یا اس کے اندر دوسری چیزیں شامل ہو جاتی تھی، کیوں؟ کیونکہ فکر وہ نہیں ہوتی. یعنی ایک انسان جو انقلاب لے کر آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک انسان جو اس کی باغ ڈور بعد میں سنبھالتا ہے، وہ بٹ ٹو بٹ سیم تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آ جاتی. امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، جو کردار میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا تھا وہی کردار اپنی ساری زندگی تقریباً 35 برس اگر تقریباً آپ شمار کریے، 34 سے زیادہ، یعنی تقریباً 35 برس ایک کردار کو لے کر چلنا یہ ناممکن. کیا کرتے کیا تھے؟ جیسا بتایا کہ واقعہ کربلا کے تقریباً 34-35 سال امام سجاد علیہ السلام تھے موجود ہمارے لوگ درمیان، تو کیا تھا اس دوران کہ کیسے کربلا کے واقعے کو وہ عام کرتے رہے؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ امام سید سجاد کی زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن اصل گفتگو یہ ہے کہ وہ چیز ہونی چاہیے جو امام حسین السلام کے اندر تھی. جی ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کوالٹی کی بنیاد پر تو میدان کربلا کے بعد انقلاب کربلا کو امام سید سجاد علیہ السلام نے باقی رکھا. جو دو بنیادی چیزیں امام حسین السلام نے میدان کربلا میں پیش کی ہیں وہ غیر معصوم پیش نہیں کر سکتا. جیسے ایک انتہائی مصیبت کے عالم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اور فرمانا. آخری مرحلے پر جب امام حسین السلام خیمے میں آئے اور مولا سید سجاد علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ ما فعلت بہؤلاء المنافقین اليوم، بابا آج ان منافقین کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ تو امام حسین السلام کیا فرماتے کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا ہے اور یہ یاد خدا سے غافل ہو گئے. ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالا، انہوں نے میرے لخت جگر کو مار ڈالا، انہوں نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مار ڈالا. پہلا جملہ امام کا یہ ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، یہ اللہ سے دور ہو گئے. یعنی اس موقع پر بھی اللہ یاد ہے. اور دوسری چیز، پیغمبر اسلام کی امت کی ہدایت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے ہیں. آخری مرحلے پر بھی امام حسین السلام نے کیا کہا؟ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہاری ہمتیں بڑھ جائیں گی. یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، اس طرح تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی یا اس طرح تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے وغیرہ. حالانکہ وہ ساری باتیں درست تھیں، لیکن اس موقع پر بھی امام حسین السلام نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرے قتل کے بعد اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال لیں. اور ظاہر وہی ہوا، مولا نے جو کہا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد کوئی گناہ تمہاری نظروں میں گناہ نہیں رہ جائے گا. لہٰذا ایک چیز کہ اللہ کو یاد رکھا اور دوسرے بندوں کی فکر کرتے رہے. وہی چیز اگر امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو کربلا میں کم مصیبتیں تھیں. کربلا کے بعد زمانے کے لحاظ سے ایک ٹائم پیریڈ اس کا محدود تھا، لیکن اس کے بعد 35 برس کا عرصہ ظاہر ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی نگاہوں میں واقعات کربلا تازہ ہیں. آج اگر 1400 سالوں کے بعد ہماری اور آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جس کا کوئی کربلا سے کوئی ربط نہیں ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو سید سجاد علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور کس طریقے سے وہ یاد کرتے رہیں گے. اس عالم میں بھی
مولا نے ان دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، اللہ کو بھی یاد رکھا اور اللہ کے بندوں سے بھی کبھی غافل نہیں۔ غافل نہیں ہوئے۔ تو واقعات کربلا کو اس طرح سے وہ عام کرتے رہے ہمیشہ۔ ظاہر ہے اگر اس جگہ پر آپ کسی غیر معصوم کو رکھ دیجئے، اس پیغام کو اور اس ایٹیٹیوڈ کو لے کر زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتا انسان۔ ایک اور چیز ناظرین آپ لوگ بھی اس چیز کا احساس کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام سے مطلب سوال ہوا کہ جو ہے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پر ہوئی، جبکہ ناظرین امام سجاد علیہ السلام ہم اور آپ تو بیان سنتے ہیں اور سن کر اتنا زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کوئی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مولا عباس کی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے سارے واقعات کو، سارے مرحلے کو دیکھا ہے۔ تو جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تھا مولا سے کہ جو ہے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی ہے، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ کیونکہ امام مولا سجاد نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھی، جناب علی اصغر جو ننھا بچہ ہے اس کی شہادت پیش آئی، جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پیش آئی، اور اس کے بعد جناب قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، لیکن امام صرف ایک جملہ کہتے تھے، وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں ہوئی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ امام علیہ السلام نے شام کا ذکر کیوں کیا؟ مولانا صاحب آج اس پروگرام میں بتائیے کہ واقعات کربلا ہوا، وہاں پر اتنی تکلیف امام سجاد علیہ السلام کو نہیں ہوئی، لیکن امام یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں ہوئی ہے۔ کیا ہوا تھا ایسا شام میں؟ جی، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو خود صحابی نے بھی کہا تھا اور ایک غلام سے بھی روایت ہے کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر میں کون ایسا ہے جو شہید نہ ہوا ہو؟ یعنی ایک طرح سے ظاہر ہے چوتھے امام کو اگر تسلی دینی ہے تو کوئی انسان کیا کہہ کے تسلی دے سکتا ہے؟ یہی سارے الفاظ اگر ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے کہ مولا کب تک روئیے گا، آپ کے ہاں تو سبھی شہید ہوئے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ شہادت ہمارے گھر کی میراث ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بے پردگی میں نے اپنی جن نگاہوں سے دیکھا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ غور کریں میدان کربلا بالکل بیابان تھا، وہاں بے پردگی کا وہ عالم نہیں تھا، یعنی وہ اثر نہیں تھا۔ اچھا، کوفے میں بھی بہت سارے افراد ایسے تھے جو ابن زیاد کے خوف سے کربلا آ گئے تھے یا کربلا نہیں آئے تھے، دونوں صورتوں آئے تھے یعنی امام حسین سے جنگ کرنے لگے تھے، نہیں آئے تھے یعنی نصرت کرنے میں پیچھے رہ گئے۔ دونوں کوتاہیوں میں تھوڑا بہت ان کے اندر ابن زیاد کا خوف تھا، لیکن شام میں وہ لوگ پیورلی دشمنان اہل بیت تھے، یعنی 20 برسوں سے بلکہ اور پہلے سے مولا کائنات کو جو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا تھا، ظاہر ہے وہ چیز اتنی شام کے لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہنچی کہ مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ نعوذ باللہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ شام کے لوگوں شام کے لوگوں نے۔ تو اب دیکھیے جس علاقے کا مائنڈ سیٹ یہ ہو مولا کائنات کے بارے میں، جب اس علاقے سے یہ قافلہ گزرے گا تو ظاہر ہے کہ اب تک فوجی پریشان کرتے تھے اور ظالم جو دشمن تھے وہ پریشان کرتے تھے، یہ وہ علاقہ تھا شام کا کہ جہاں پر عوام نے بھی پتھر مارے ہیں، عوام نے بھی تانے پتھر مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، تانے قافلے کے اوپر، قافلے کے اوپر اور تانے بھی مارے، تانے بھی مارے گئے۔ کیا مطلب کہتے تھے؟ یعنی قدم قدم پر، اور سب سے بڑا جو تانا کہ یہ باغی قتل کر دیا گیا اور اس کا قافلہ، اس کے گھر والے قیدی ہو کر آئے ہوئے۔ تو امام معصوم کو نعوذ باللہ باغی کہا جانا، وہ بھی اس شہادت کے بعد، مولا کائنات کو بھی برا بھلا کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے مولا کائنات نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ آپ کوفے میں تھے اور وہ اس علاقے میں، یہاں پہ امام کے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں، امام کی نگاہوں کے سامنے اس باپ کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا سر آپ کی نگاہوں کے سامنے، جس کے 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے تقریباً ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں اتنی آسانی سے ایک غیرت مند انسان کے لیے برداشت کرنا اس کو ناممکن ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جو مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ہے شام کے بازار میں جب لے جائے جا رہے تھے تو مطلب یہ سن کر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ آل رسول کی گھر کی بیٹیاں، ان کی چادر نہ ہو ان کے پاس، تو کیا وہ قافلے میں اس وقت بھی نہیں موجود تھی؟ نہیں، قافلے میں بالکل موجود نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہیں دیا گیا تھا، بعد کربلا تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد جب شام کے دربار میں لے جا رہے تھے تو آل رسول کی بیٹیوں کو برہنہ کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ سارا قافلہ جب چل رہا ہے تو کس بنیاد پہ کوئی چادر دے گا؟ یعنی اگر ایک انسان نے چادر چھین رکھی ہے تو جب تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی ہے، مثلا یزید کے دربار میں پہنچے اور یزید کے دربار سے کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں بھائی ان کو چادریں دے دی جائے تو انسان چادر دے دے گا، لیکن جب مقصد ہی یہ ہو کہ توہین کرنی ہے کسی کی تو ظاہر ہے یزید کے دربار تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور اصل جو شام کے یزید کے دربار میں جو ایک اور تبدیلی آئی جو ابن زیاد کے دربار سے مختلف تھی، یہ چیز کہ ابن زیاد کے دربار میں بہرحال کوفے والے تھے، لیکن یزید کے دربار میں غیر مسلم ممالک کے بھی
سفیر موجود تھے، یورپین لوگ بھی موجود تھے، حتیٰ کہ مصر کے ایسا بولا جاتا ہے کہ 700 کرسی نشین لوگ وہاں پر 700 300 کی روایتیں ہیں، لیکن یہ کرسی نشینوں کی تعداد کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 700، کیونکہ جس جگہ پر ایک کوئی کاسموپولیٹن جگہ ہو جہاں پر ہر ملک کے لوگ موجود ہوں، وہاں پر کس ذلت کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی زمین پر بیٹھے خود وہ انسان کہ جو اس دنیا کا مالک ہو ایک طرح سے، اور اس کے سامنے باپ کو، اور وہ بھی نہ صرف باپ، پوری دنیا کے مولا کو قتل کرنے والا کرسی پہ بیٹھا ہو، اور پورا خاندان اگر آل رسول کا. آل رسول یقیناً یہ مطلب آپ لوگ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروعاتی میں کہا تھا کہ ہم لوگ صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو درد امام کا شام میں امام نے محسوس کیا ہے وہ شاید کوئی نہیں بیان کر سکتا، بالکل کوئی نہیں بیان کر سکتا. ایک اور چیز تھی، جب امام مطلب ایسا تھا کہ واقعات کربلا کے بعد بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، تو جو ہے آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے ناظرین کہ اتنا وقت گزر چکا ہے واقعات کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، تو آپ لوگ کیوں روتے ہیں ان کے غم میں؟ اب تو ہو گئی یہ بات، بھول جائیے. یہی سوال امام سجاد علیہ السلام سے بھی شاید کسی نے کیا تھا کہ مولا اب تو وقت گزر گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ جواب آپ بتائیں ناظرین کو، تاکہ آج کے لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں انہیں ہم لوگ جواب دے سکیں جی بالکل. کہ کیا کہا امام نے پھر. ظاہر ہے اگر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ مولا 34 برس تک آپ گریہ فرماتے رہے، تو ظاہر ہے وہ اصحاب یا وہ غلام جو ساتھ میں رہتے تھے انہیں تو ہم سے زیادہ فکر ہوتی ہے. کیوں روتے ہیں اتنا؟ تو جناب منہال کا بھی اس میں تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک غلام سے بھی یہ روایت ہے کہ مولا کب تک روئیے گا، اور ایک غلام کہتا ہے کہ مولا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس میں آپ کی جان نہ چلی جائے. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، دونوں منہال کو بھی اور اس غلام کو بھی مولا نے یہی جملہ کہا کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. میری نگاہوں کے سامنے پورا خاندان ذبح کر ڈالا گیا. اب ظاہر ہے اس دلیل کے سامنے تو کوئی کیا جواب دے گا، غلام بھی خاموش ہو گیا. لیکن منہال نے آگے بڑھ کر ایک جملہ، وہی جو میں نے عرض کیا کہ مولا آپ کے گھر میں تو سبھی شہید ہوئے ہیں. اب اس سے زیادہ بہت سوچ سمجھ کر بھی اگر انسان بولے تو یہ سب سے بہترین جملہ ہے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے مولا کو کہ جن کی نگاہوں کے سامنے پورا واقعہ کربلا رونما. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تو یہ میراث ہے ایک طرح سے، تو آپ کو بھی صبر کر لینا. ظاہر ہے پورا خاندان شہید ہی ہوا ہے، تو صبر کر لیجیے، رونے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت مولا نے فرمایا کہ شام کی بے پردگی تو ہماری میراث نہیں ہے کم از کم، لہٰذا اس پر تو گریہ کیا جا سکتا ہے. اور مولا اتنا گریہ فرماتے تھے کہ وہ جو پانی آپ کے سامنے آتا تھا اس میں آنسوں کی مقدار زیادہ ہو جاتی تھی. کھانے میں پانی اتنا گرتا تھا کہ کھانا تر ہو جایا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ مولا کس عالم میں آنسو بہایا کرتے تھے ہم میدان کربلا کو مکمل طور سے محسوس کیے بغیر نہیں سمجھ سکتے. حتیٰ کہ جب آپ بازار سے گزرتے تھے تو روایتوں میں کہ آپ جب قصاب کو دیکھتے تو اس دکان پہ ٹھہر جاتے تھے اور آپ اس سے پوچھتے تھے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتے ہو؟ تو مولا ہم ہمیشہ پانی پلاتے. اس وقت آپ کربلا کا رخ کرتے تھے کہ بابا جانوروں کو پانی بند نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر میدان کربلا میں پانی بند کر دیں. صاحب یہاں پر ایک اور سوال چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اٹھے، اور ہم لوگ مطلب سنتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ اکثر اٹیک کرتے رہتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ جب امام حسین علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے جو بھی قربانیاں پیش کی وہ اللہ کے لیے پیش کی، اللہ کے دین کے لیے پیش کی، تو سب کچھ جانتے ہوئے پیش کیا گیا. لیکن اب اس واقعے کو جیسا آپ نے بولا کہ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے لیے روتے تھے، امام سجاد نے جواب دیا، تو صبر کر لینا چاہیے نا. رونا کس بات کا ہے؟ مطلب اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی 34 سال پورا امام اپنی زندگی میں رو رہے ہیں، تو ہم لوگ تو خود یہ مطلب کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پھر انہیں صبر کر لینا چاہیے تھا. جو زیادہ مضبوط دل کا انسان تو صبر کر لیتا ہے. ہاں دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک اگر صرف رونے کو لیا جائے کہ رونا کیوں، تو ظاہر پیغمبر اسلام نے، اور مکمل طور پر اس کو کسی حوالے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تمام کتابیں بھری پڑی ہیں علماء عامہ کی بھی، کہ پیغمبر اسلام کو جب جبرائیل خبر شہادت امام حسین اسلام دیتے تھے تو پیغمبر اسلام بے اختیار گریہ فرماتے تھے. لہٰذا امام حسین اسلام کے لیے ابھی آغوش میں ہے، کوئی شہادت واقع نہیں ہوئی، صرف شہادت کی خبر پر پیغمبر اسلام بے اختیار گریہ فرمایا کرتے تھے. تو وہ امام جن کی نگاہوں کے سامنے وہ ساری شہادتیں ہوئی ہیں، یا وہ چاہنے والے کہ جنہوں نے ان ساری شہادتوں کے بعد امام حسین اسلام کے اوپر گریہ کرنا شروع کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا رونے کے لحاظ سے جب پیغمبر اسلام سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی قابل تقلید نہیں ہے.
پیغمبر اسلام اس شہادت کے تقریباً 60 برس پہلے اگر گریہ فرما رہے ہیں تو ہم تو اس شہادت کے بعد گریہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں یہ گریہ پایا جاتا ہے, لہٰذا امام حسین السلام کا مقابلہ دوسری مصیبتوں سے نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ غور فرمائیں, امام حسین السلام نے بالکل یہی چیز فرمائی, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تمہارے دن جیسا کسی کا دن نہیں. یعنی یہ مصیبت کسی اور سے اس کی مقابلہ آرائی نہیں کی جا سکتی, کسی اور سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کسی اور مصیبت پہ تو نہیں روئے, امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے, ان کی شہادت پہ, لہٰذا خود بھی شہادت سے پہلے, بالکل شہادت سے پہلے. لیکن کسی بھی جنگ میں ہاں پیغمبر اسلام نے حتیٰ کہ جناب حمزہ کی شہادت پہ کہا کہ مدینے کی عورتوں سے کہو کہ حمزہ کی لاش پہ روئیں, لیکن خود پیغمبر اسلام نے گریہ نہیں فرمایا. لہٰذا موازنہ نہیں کرانا چاہیے. جب خود پیغمبر اسلام کی ذات میں امام حسین اسلام کا مقام دوسری چیزوں سے الگ ہے, تو ہم اگر دوسری چیزوں سے الگ رکھیں, ہاں اگر ہم ہی دوسری مصیبتوں میں رونے لگیں, آپ ہم سے سوال پوچھیں, بالکل ہم جواب نہیں دے سکتے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. لیکن امام حسین السلام کا معاملہ جب نگاہ پیغمبر میں الگ ہے تو ہماری نگاہوں میں الگ کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. ایک اور دوسری چیز کہ رونا ہمیشہ کمزوری کی دلیل نہیں ہوتا. رونا میدان جنگ میں جا کے رونا کمزوری کی دلیل ہے, لیکن میدان جنگ میں شرکت کی آرزو لے کر رونا یہ تو انسان کی شجاعت کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما, کاش ہم آپ کے مولا, ہم اس لیے نہیں روتے کہ آپ کیوں شہید ہو گئے, ہم اس لیے روتے ہیں کہ مولا آپ تنہا کیسے شہید ہو گئے, کاش ہم آپ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے. یہ رونا شجاعت کی دلیل ہے. صحابہ کرام رویا کرتے تھے جب میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی نوجوانوں کو, یا کسی وجہ سے مدینے میں روک دیا جاتا تھا, تو ان کی زندگی میں بھی گریہ ملتا ہے. تو کسی میدان جنگ میں شریک ہونے کی آرزو لے کر رونا یہ بزدلی نہیں ہے, بلکہ میدان جنگ میں جا کر رونا بزدلی کی علامت ہو سکتا ہے. اللہ رے حسین کی احتیاط کہ میدان کربلا میں اس بچے کو بھی رونے کا مرحلہ نہیں آیا کہ جس کے رونے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. میدان کربلا میں امام حسین نے اس بچے کو بھی نہیں رونے دیا. میرے خیال سے مطلب جتنے بھی واقعات کربلا کے بارے میں بات کیا جائے, ایک نیا پہلو, ایک نیا نظریہ آ جاتا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال سے جو تصور آپ نے پیش کیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ ہم ہاں مولا ہمارے شہید ہوئے ہیں, بے شک شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے روتے ہیں, لیکن ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ امام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, اور کس طرح سے نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ, اور یقیناً جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو سکتے ہیں تو آج ہم لوگ کیوں نہیں رو سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, اور وہ بھی شہادت سے پہلے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ وقت نہیں ہے بالکل بھی, لیکن امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے. تو ایک چیز ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام خلوص کا پیکر تھے, جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کے امام سجاد علیہ السلام ہوتے تھے. ایک دیوار کی طرح جو ہے غریب مسکین کا ساتھ دیتے تھے. یہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا دروازہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے کھلا ہوا رہتا تھا. تو کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف تو ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ بہت گریہ فرماتے تھے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے. کوئی ایسا واقعہ آپ بتانا چاہیں گے؟ بالکل, میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, وقت نہیں ہے, بس جلدی چند الفاظ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر امام کی جگہ پر کسی بھی غیر معصوم کو رکھ دیجئے, واقعہ کربلا 1000 سال تک کیا بلکہ 100 سال تک بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ امام کا کردار. مثلا مولا گریہ تو فرما رہے ہیں, ایک انسان اگر اپنے والد یا اپنے خاندان کے قتل کے بعد رو رہا ہے, اس کی نگاہوں کے سامنے اگر قاتل آ جائے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ قاتل بھی سوچے گا کہ جب اس کا آنسو تھم جائے, 2-4-10 سال ہو جائے تب میں آؤں. اس مقام پر کہ جب مولا بے اختیار گریہ فرما رہے, 63 یعنی صرف 2 سال کے بعد یزید نے دوبارہ مدینے کے اوپر حملہ کیا. مدینے والوں میں ایک انریسٹ ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اہل بیت آئے تو لوگوں کو پتہ تو تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے, لیکن یہ تفصیلات نہیں پتہ تھی. تو جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو ظاہر ہے ایک پبلک کا ایک آؤٹریج ہوا. اس کے بعد یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا. امام علیہ السلام نے مدینے کے باہر اپنا کیمپ لگا لیا تھا. ظاہر ہے مولا اس میں کیا حصہ لیتے, اصل شہادت تو کربلا میں ہوئی, مدینے کے گورنر کو اس سے کیا لینا دینا, لہٰذا آپ نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا, اور آپ کا خیمہ اور کیمپ باہر لگا ہوا تھا. یزید کا لشکر آیا عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے, مختار نامے میں غالباً آپ نے دیکھ رکھا ہوگا. تو وہ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر بھاگ کر مکہ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ لشکر مدینے سے مکہ جاتا ہے. اور عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہے کہ مکے میں جان بچ جائے گی, تو اس موقع پر خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی جاتی ہے اور غلاف خانہ کعبہ جل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 64 ہجری تک یہ اس کا محاصرہ کر کے رکھتے ہیں خانہ کعبہ کا, اور 64 میں یزید مر جاتا ہے. تو جب یزید مر جاتا ہے تو اس کا سارا
لشکر شام چلا جاتا. حسین بن نمیر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے تھا. وہ بھی مسلم بن عقبہ کے ساتھ آیا تھا مدینے والوں اور عبداللہ بن زبیر کو سرکوب کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. وہ راستے سے بچھڑ گیا اور وہ بجائے شام جانے کے وہ ادھر اور مدینے کی طرف آ گیا. راستہ بھٹک کر مدینے کی طرف آ گیا اور وہ بھوک اور پیاس سے جہاں بلب تھا اور امام علیہ السلام کے اسی خیمے میں آ گیا. مولانا نے اس کو کھلایا پلایا سلایا، حتیٰ یہ کہ آخر میں اس سے خود برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. تو نے صرف اس خوف سے کہ حسین کہیں پانی نہ پی لیں تو نے میرے بابا کے لبوں پہ تیر چلا دیا تھا آخری مرحلے پر. یہ مقام بغیر امام معصوم کی ذات کے بالکل کوئی سوال نہیں ہے کہ ایک انسان اس درجے کے عطا اور اس درجے کا کرم کسی کے ساتھ روا رکھ سکے. یعنی بدلے کی جیسا کچھ دیکھنے کو کہیں ملتا ہی نہیں ہے. قاتل کو حیرت ہو گئی کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچانتے. مولانا فرمایا میں تو اچھی طرح وہ خود سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں پہچان رہے میں نے. یہ ہے کریم اہل بیت. یقیناً ہر ایک واقعے سے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. مولانا صاحب یقیناً مطلب آج تو اگر کچھ ہو جاتا ہے ہم اپنی عام زندگی میں اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کچھ کہہ دیتا ہے یا وقت میں ساتھ نہیں دیتا ہے برے وقت میں، تو آنے والے وقت میں جب ہمارا دن پلٹتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ سیرت ہے معصومین علیہ السلام کی کہ باپ کا قاتل ہے سامنے اور وہ خود سامنے سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، لیکن امام ہے، کریم ہے. کیا بولا جائے اس کے آگے؟ کچھ مطلب کہنے کے لیے نہیں ہے کہ امام ہے، کریم ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ کہیں، مطلب اسے برا بھلا نہ کہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. مولانا صاحب شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں میں کہ کل بھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا. چند سوالات انشاءاللہ ناظرین کو اس کے جواب مل جائیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ پروگرام مطلب کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے، ثابت ہوا ہے. تو آج بھی کئی چیزیں ہم لوگوں نے پروگرام میں بات کی. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ گزارش کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے کرم کل کے پروگرام میں آپ لوگ ہم لوگوں کا پھر سے ساتھ دیجیے گا. چینل ون کے اسی پروگرام میں جو صرف جو یہ نشریات ہے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور کل بھی امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے. برائے کرم اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو کربلا بنایا ہے. کل کے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.